السلام علیکم جی، فراز آفیشیل میں خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں جی، الحمدللہ رب العالمین۔ دو گرفتاریاں، پہلی گرفتاری کے بارے میں بات کرتے ہیں جی۔ تاجی کھوکھر مرحوم صاحب، ان کے صاحبزادے فرخ کھوکھر صاحب، ان کو جی ماجد ستی کیس کے اندر، ماجد ستی جو تھے وہ تحریک انصاف کے ایک کارکن تھے۔ ان کو کچھ سال پہلے موٹر سائیکل سواروں نے اپنی گولیوں کا، گنز کا نشانہ بنا کے تو دنیا فانی سے ختم کر دیا تھا۔ کیس چلتا رہا انٹرم بیل کے اوپر فرخ کھوکھر صاحب باہر گھومتے پھرتے رہے، باہر کے ملک بھی جاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اپنا میڈیا پیج بھی چلاتے رہے، اپنے ڈیرے داری بھی نبھاتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے جوائن بھی کیا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور کئی لوگوں کے وہم و گمان میں آج بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے، اور میرے بھی شاید کسی حد تک وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی کہ عدلیہ ہماری اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے الحمدللہ کہ وہ کلپرٹس کو، ذمہ داران کو، جو مجرم ہیں اور ملزم بنے ہوئے ہیں، ان کو، اصل ملزم جو ہوتے ہیں وہ مجرم ہی ہوتے ہیں، تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہماری عدلیہ بڑے بولڈ سٹیپ لے رہی ہے۔ اب جو فرخ کھوکھر صاحب ہیں، اب میں ان کو صاحب نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایک مجرم ہیں، ان کے اوپر دفعہ لگ چکی ہے، ان کو عمر قید ہو چکی ہے، تو ایک مجرم کو اس طرح کی رسپیکٹ دینا نہیں بنتی جی۔ تو جو فرخ کھوکھر ہے، اس کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت عمر قید کی سزا ہوئی ہے جی، اور چوتھا جو تھا ساتھی وہ بری ہو گیا۔ ہم نے ان کے ناموں میں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر جانے کی۔ وہ پیشی پہ آئے ہوئے تھے جی، اور پیشی پہ آئے، اور وہاں پہ جو جج صاحبہ تھیں، فیمیل جج تھی جی، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور وہیں سے ان کو بھاری نفری کے ساتھ ان کو ہتھکڑیوں میں قید کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ شکر الحمدللہ کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ بولڈ سٹیپ لینا شروع ہو چکی ہیں، ورنہ اگر ہم ماضی میں جائیں، پیچھے اگر ماضی میں ہم چلتے چلے جائیں تو کچھ اس طرح کا ماضی بھی سامنے آئے گا کہ وہ وقت بھی تھا جب لوگوں کی سوچیں ایسی تھیں کہ ہم ڈیرے دار ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر ہم پیسے دیں گے صلح ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا، کسی گود اجاڑ سکتے ہیں، کسی کا گھر اجاڑ سکتے ہیں۔ وہ سوچ میرے خیال سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ختم ہونی چاہیے۔ یہ فرخ کھوکھر جو ہے بندہ، سننے میں آیا تھا کہ یہ بڑا لوگوں کے لیے فلاحی کام بھی بہت کرتا تھا، اور بڑے غریبوں کے کام آتا تھا، اس کے ڈیرے پہ آتے تھے لوگ تو یہ بڑی مدد کرتا تھا، مالی امداد بھی، مسئلے مسائل حل کرنا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قبضہ گروپ بھی تھے، قبضہ بھی کرتے تھے زمینوں پہ، اور قبضے چھڑوانے کے پیسے بھی لیتے تھے، تو ایک کنٹروورشل قسم بھی ان کا کریکٹر ہے جی۔ تو میں یہاں پہ سلیوٹ کروں گا ہماری عدلیہ کو، جنہوں نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے فیصلے عدلیہ کی طرف سے سننا ایک معجزے کے برابر ہے۔ تو اس پہ بھی ابھی دوبارہ آگے بات کرتا ہوں، میں نے ایک بات اس پہ اپنا کلوزنگ ریمارکس دینا ہے، تو لیکن اس سے پہلے ذرا ایک دوسری گرفتاری کی طرف آتے ہیں کہ ریحان طارق صاحب جو ہیں، اب وہ بھی گرفتار ہیں، تو میں ان کو فی الحال صاحب نہیں کہوں گا جی، صاحب تو ان کو پہلے بھی کہنے کو دل نہیں کرتا، اس کی ریزن ہے، میں نے پہلے بھی ان کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ جو ریحان طارق ہے، یہ ایک ڈمی قسم کا جرنلسٹ ہے، یہ بندے پکڑتا ہے اس طرح کے جو کم پڑھے لکھے ہوں، جیسے کہ لالہ رخ کو بلا لیا تھا اس نے، جیسے کہ حکیم شہزاد کو بلا لیا اس نے، ٹھیک ہے، پتلو کو بلا لیا، رجب بٹ کو بلا لیا، ان لوگوں کو
اس طرح سے گھمانا پھرانا مینٹلی سائیکالوجیکلی اور اپنے ویوز لینا، ویوز کا بھوکا انسان ہے یہ ریحان طارق. تو کتنا کا کھڈا کو کھودتا ہے کسی کے لیے، ایک نہ ایک دن بندہ اسی کھڈے کے اندر خود سلپ ہو کے گر جاتا ہے. میرے خیال سے ریحان طارق کے ساتھ وہی ہوا ہے. میں جی یہاں پہ کسی کے کوئی دکھ کے اوپر ہنسنے والا انسان نہیں ہوں. میرے چینل پہ اگر میری 250+ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں تو اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر میرا کریکٹر کس طرح کر رہا ہے. کیا میں نے کبھی یہاں پہ کسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہو یا یہاں میں نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو؟ ایسا نہیں ہے. میں اپنی تھاٹ، اپنا اوپینین جو ہے وہ میں لے کے سامنے آتا ہوں. ریحان طارق سے مجھے سب سے بڑا میرا اس کے ساتھ ایک مینٹل کلیش یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر وہ بڑے سیاستدان ہیں جو اس وقت سیاست میں ہیں. ایکس سیاستدان نہیں میں کہہ رہا کہ جو تھبیاں بنا کے چھاپ کے بیٹھ بوٹ گئے، صرف وہ نہیں، جو اس ٹائم موجودہ اسمبلیز میں موجود ہوتے ہیں. آپ کے اندر اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہ آپ ان کو لائیو دعوت دیں کہ آ کے انٹرویو میں بیٹھیں؟ ان سے کڑے سوالات آپ کیوں نہیں کرتے؟ ریحان طارق صاحب، اب آپ کو ریمانڈ ہوا آپ کا اور اب آپ کو اڈیالہ جیل آپ کو بھی شاید بھیجا جا رہا ہے. تو ریحان طارق صاحب جب آپ آسان شکار ڈھونڈیں گے، حکیم شہزاد کی طرح کا، پتلو کی طرح کا، رجب بٹ کی طرح کا، تو آپ کو جرنلسٹ پتہ نہیں کون لوگ سمجھتے ہیں. 30-35 بندے آپ نے اپنے پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں تالیاں بجانے والے، کہ مداریوں والا کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس کو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں، آپ اسے پوڈ کاسٹ کہتے ہیں. آپ اتنے ہی آپ نے گاڑی سے اترتے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جیسے آپ سے بڑا محب وطن پاکستانی کوئی ہے ہی نہیں. آپ سے بڑا کوئی رہ ہی نہیں گیا پاکستانی. اتنے محب وطن آپ تھے، یا اگر ہیں یا ہو سکتے ہیں، جو کہ مجھے لگتے نہیں. تو جن سیاستدانوں نے ڈینگی بن کے پاکستان کا خون چوسا ہوا ہے، ان کو تو بلائیں ذرا کٹہرے کے اندر اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر، ان سے کڑے سوال کریں کہ بھائی فلاں سن کے اندر تم لوگ تو فقیر ہوتے تھے، اب تم 10-10 کنال کی کوٹھیوں میں ہو، تب تم سڑکوں پہ کھجل ہوتے تھے، تب تو تمہارے پاس ڈگری نہیں تھی. آج فیک ڈگریوں کے ساتھ تم لوگ بلٹ پروف کروزروں کے اندر پھر رہے ہو. تو ریحان طارق صاحب، میری نظر میں سوری غلطی ہوگی، میں نے غلطی سے آپ کو صاحب کہہ دیا. آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں نے آپ کو ریحان ہی کہہ کے بلانا تھا. تو ریحان نا کاکا، جرنلسٹ میں تینوں تاں مننا گا جب تو وڈے مگرمچھ جڑا خون چوس کے بیٹھے نا ملک دا، تو انہوں نے بلائیں گا پوڈ کاسٹ دے اندر. تو کاکا ہے تو چھوٹے بندیاں نو، بچیاں نو بلا کے، پترو ورگے، رجب ورگے کاکیاں نو بلا کے تو ویوز لے کے دے اپنی 5-7 بندے پیچھے بٹھا کے 20-25 انہوں نے بھی سوال تو لکھ کے آپ ہی دیتے ہوندے نے. یہ کیڑا جرنلسٹ بنیا تو؟ اینو جرنلزم کہیدا ہے؟ پوڈ کاسٹ وٹ ربش. خیر جی، میں ریحان کاکے سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ اس لائق کا بندہ ہی نہیں، اس طرح کا بندہ نہیں ہے. تو اتنے بڑے سانے ہوئے کہ کس چیز کے بارے میں ہوئے، اس کی جرت ہے کبھی ان سانوں کے اوپر بات کرنے کی، سوالات اٹھانے کی، اور پوڈ کاسٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے یہ بندہ. خیر جی، واپس آتے ہیں جی. ہم جو پہلی گرفتاری کی بات کی تھی، جو فاروق کھوکھر جو ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہے، ساتھ اس کے 3 دوست ہیں، ان کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہوئی ہے ان کو. اس میں سلیوٹ کروں گا ہماری کورٹ کو کہ ہمارے کورٹس جو ہیں وہ اس قابل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ انصاف پرووائڈ کریں. لیکن میری کورٹس کے ساتھ ایک رنجش ہے، میری دماغ کے اندر ایک خلا ہے، وہ یہ ہے جی کہ سپیڈی پروسیس کیوں نہیں ہے جی؟ اتنا سلو پروسیس، اس کو سپیڈی کریں جی. کورٹس کی تعداد زیادہ ہو، ججز زیادہ ہوں، زیادہ سے زیادہ پیشیاں ہوں. اگر رات کو 12 بجے بھی کورٹ کھل سکتے ہیں تو جی ہفتہ اتوار کی چھٹی ختم کر کے بھی کورٹ کھل سکتے ہیں، اور بلڈنگز بن سکتی ہیں، نئے جج اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے. ہر چیز کھل کے ہم بولیں گے تو ایک دن گرفتاری کہیں ہماری بھی نہ پڑ جائے.
اس لیے ہم بھی کچھ لفظ تھوڑے سے ناپ تول کے ہی بولتے ہیں. تو بہرحال جی ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. فراز آفیشیل سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.